السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل نشست اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سب سے اہم ترین، اس وقت جو امت مسلمہ کے اندر سب سے جو اہم ترین موضوع گردش میں ہے اور جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ ہے قضیہ فلسطین، مسئلہ فلسطین۔ اس وقت جو ایک بربادی کر رہا ہے اور اسرائیل اہل فلسطین پر، فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ جمعات کی نشست میں بھی ہماری بات جاری رہتی ہے، تو خاص اس فاؤنڈیشن کے اس پروگرام میں بھی میں نے ضرورت محسوس کی کہ الگ سے اس پر اصولی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں۔ امت مسلمہ، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کی طرف آتا ہوں، امت مسلمہ، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس نشست پہ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نشست، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کچھ تھوڑا سا تسلسل رکھیں، تسلسل کے ساتھ اس موضوع پر آپ کے سامنے ہم بات کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے شعور کی بھی آبیاری ہوگی، آپ کے فکر و نظر میں بھی ترقی ملے گی، اور انشاءاللہ امت مسلمہ کے اصل مسئلے کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے کہ اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں باہم متصادم ہو جائیں تو پھر خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں دیگر مسلمانوں کو، بلکہ وہ آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں، صلح کرائیں، اور صلح نہ ہو تو ظالم کے خلاف کارروائی کریں، یہاں تک کہ ظالم بھی صلح پر آ جائے تو پھر دوبارہ صلح کروا دیں، عدلے بدلے نہ اتاریں۔ یہ تو تھی مسلمانوں کے بارے میں آیت۔ جب دو مسلمان جماعتیں باہم متصادم ہوں تو خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں، تو پھر اگر مسلمان اور کفر کی جماعتیں باہم متصادم ہوں تو پھر مسلمانوں کو خاموش تماشائی بننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بالخصوص ایسے موقع پر کہ جب کہ خود مسلمان مظلوم ہوں، کافر ظالم ہوں، تو ایسے میں اہل اسلام کو، مسلمانوں کو خاموش تماشائی بننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خاموش تماشائی کسے کہتے ہیں؟ جو نیوٹرل بن کر، ٹرانسجینڈر بن کر، غیر جانبدار بن کر، الگ تھلگ رہ کر تماشا دیکھتا ہے۔ تو ایک تو خاموش تماشائی بننے کا مطلب یہ ہوا، اور خاموش تماشائی بننے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے، یہاں سیاق و سباق کے حوالے سے، کہ مسلمان اور کفر کی جماعتیں باہم متصادم ہیں، کہیں مسلمان استعمال تو نہیں ہو رہا، کہیں مسلمان حکمت عملی کے فقدان کا شکار تو نہیں، اس کی حکمت عملی میں کوئی غلطی تو نہیں، تو آپ اس کی غلطی کو پن پوائنٹ نہ کریں، خاموشی سے بیٹھے رہیں، یا اس کو مزید اس کو بھڑکائیں اور اس کو درست سمت نہ دکھائیں۔ یہ بھی تو خاموش تماشائی بننا۔ تو اب سوشل میڈیا پہ کیا ہر مسلمان پریشان ہے کہ مسئلہ فلسطین میں اس وقت ہمارے مسلمان بھائی ظلم کا شکار ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جناب ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پتھر نہ مار سکیں یہاں سے، تو اس سے بھی بڑا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو شعور دے سکتے ہیں کہ آج یہ نوبت امت پر کیوں آئی، اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے، اس بیماری کا، اس تباہی کا علاج کیا ہے، اور یہ کون حل دے سکتے ہیں؟ یہ قوم کے رویبضہ حل نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا اہم ترین امور پہ کون بات کریں گے؟ رویبضہ، یعنی جن کو بات کرنی ہی نہیں چاہیے وہ بات کریں گے۔
تو یہ جو امت کو شعور دینا یہ کس نے دینا ہے؟ یہ راسخین فی العلم نے دینا ہے، جو علم میں بھی پختہ ہیں اور میدان عمل میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ یہ فکر دے سکتے ہیں۔ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی جان، اپنے مال اور اپنے نقصانات کی پرواہ کی بغیر طریقے کے ساتھ امت کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ ہمیں یہ شعور دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جو دامے درمے سخونے جو ہو سکتا ہے ہم آپ کے سامنے ہیں، اور آج کی یہ نشست یہ شعور دینے کے لیے کہ امت نے کرنا کیا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان تو بھائی ہے مسلمان کا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ایک ہی بے یار و مددگار چھوڑنا مسلمانوں پر جسمانی ظلم ہو رہا ہے، ایک ہی مسلمان پر نظریاتی ظلم ہو رہا ہے، وہ بے شعور ہے، وہ فکری یلغار کا شکار ہے، وہ فکری بحران کا شکار ہے۔ اس میں بھی اس کو ہم نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، اس کی باتیں سننی ہے، سہنی ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی مدد کے لیے ہم آپ کے سامنے۔ مسلمان تو جسد واحد کی طرح ہے، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، تو مغرب میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو تکلیف ہو اور مشرق میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو اگر اس تکلیف پہ تکلیف نہیں ہوتی تو اس کو خود کو مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آج یہ جو امت ہے اپنی بقا سے دوچار ہے، اپنی بقا، اپنے تحفظ کے مسئلے سے دوچار ہے، چاہے وہ بقا فکری ہو چاہے اس بقا کا تعلق جسمانی ہو۔ وہ فکری بقا سے بھی دوچار ہے، وہ جسمانی بقا سے بھی دوچار ہے، اگرچہ فکری بقا زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب فکری بقا کا مسئلہ پڑتا ہے تو پھر جسمانی بقا کا مسئلہ نتیجے کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ نظریاتی بحران نہ ہو امت میں تو پھر امت پر مصائب نہیں آتے، امت پر مصائب تب آتے ہیں جب خود امت نظریاتی بحران کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج امت فکری بحران کا بھی شکار ہے، آج امت جسمانی کیا کہتے ہیں اپنی بقا کے مسئلے سے بھی دوچار ہے، اس کے وجود کے گرد بھی دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے فکر کے گرد تو دائرہ بہت تنگ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے ہم مسلمانوں کی؟ اگر ہم کہیں ہم لٹیرے ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم زانی ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم بے عمل ہیں، ہم معاملات میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، تو ایک بات بھی غلط ہے، یہ مجموعی طور پہ بات ہو رہی ہے۔ ہم حالت غفلت میں ہیں، ہم حالت لہو و لعب میں ہیں، کھیل تماشے میں۔ امت جل رہی ہے اور امت کے ہیرو کون بنے ہوئے ہیں؟ جو میدان میں گیند اٹھا کے مارتے ہیں، باؤنڈری پار کرتے ہیں، امت اس میں مبتلا ہے۔ ہم حالت لہو و لعب میں ہیں، ہم حالت جہالت میں ہیں، ہم جہل مرکب ہیں، ہم ایسی جہالت میں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ ایک جاہل وہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ جس کو اپنی جہالت کا علم ہوتا ہے، اور ایک جاہل وہ ہوتا ہے جاہل ہوتے ہوئے اس کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہوتا۔ ہم وہ جاہل ہیں جنہیں اپنی جہالت کا علم ہی نہیں، ہم جہل مرکب ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم حالت اعراض میں ہیں، اللہ اکبر۔ ہم صرف غفلت میں نہیں ہیں، شعوری طور پر ہم دین سے اعراض کر رہے ہیں، ہم شعوری طور پر دین سے منہ موڑ رہے ہیں، ہم حالت تمسخر اور استہزاء میں ہیں۔ ہم اپنے دین کے ساتھ اور دین پہ 100% چلنے والوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان پر پھپتیاں کستے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم حالت فریب اور دھوکے میں ہیں، ہم بہت فریب میں ہیں، ہم ہیں زوال کا شکار، لیکن ہم اپنے دشمنوں کے زوال کو عروج سمجھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا فریب اور اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ ہم عروج کے وجوہات سے واقف نہیں ہیں، ہم زوال کے اسباب سے واقف نہیں ہیں، اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو چکی ہے، انسان اپنے تاریخ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ غفلت میں ہے، دین سے منہ موڑ رہا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم
محدث الا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ کوئی رب کی آیت آتی ہے، سنتے ہیں، ہم مذاق میں پڑے رہتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، یہ آیات کن کے لیے اتری تھی؟ سمجھ آئی؟ کفاروں کے لیے، اور آج ہم پہ فٹ ہو رہی ہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور قیامت سے پہلے قیامت مسلمانوں پہ برپا ہے، مسلمان کو فکر ہی نہیں۔ کفر اور نفاق، کافر اور منافق لوگ ہزار اختلاف کے باوجود ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں باہم متحد ہے۔ الکفر ملت واحدہ کا مصداق ہے۔ وہ مسلمانوں کے مٹنے یا مسلمانوں کے اندر سے اسلام کے مٹنے سے کم پہ راضی نہیں ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرتے، ان کے خود ساختہ قوانین کی، ان کے رسوم و رواج کی، ان کے نیو ورلڈ آرڈر کی، وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ خدا کا اعلان ہے، کیونکہ مسلمان اور اسلام لازم و ملزوم ہے، تو وہ مسلمان سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اسلام مسلمان سے ہے، مسلمان اسلام سے ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں، اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو اس میں اسلام کے وجود کے لیے مسلمانوں کو رکھا ہے اور مسلمانوں کے وجود کے لیے اسلام کو رکھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نہیں دیکھتے کہ جب مسلمان اور دشمن آمنے سامنے ہونے لگے تو نبی علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی تھی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، یا اللہ یہ مٹھی بر جماعت، یہ تھوڑے سے لوگ، اگر آج تو ان کو ہلاک کر دے گا تو اس کائنات میں تیری خالص بندگی والا کوئی نہیں رہے گا۔ سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی نے اس دعا کے ذریعے بتا دیا کہ اگر اسلام کل زندہ تھا تو صحابہ کی قربانیوں کی بدولت زندہ تھا، اور قیامت تک زندہ رہے گا تو اس صحابہ کے پیروکاروں کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کم از کم اگر آپ اس کو استعارہ سمجھ لیں تو استعارہ بھی نامناسب ہے، اس میں تو غزوات کو نیچے کرنے والی باتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، یہ ایک الگ سی بات تھی، درمیان میں بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ سوال یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ کفر اور کفر کے جو حلیف ہیں، حریف نہیں حلیف، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اوتھ لے کے حلف لے کے کھڑے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور اوپر سے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اندر سے ان کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، وہ اسلام یا مسلمانوں کے مٹنے سے کم پہ راضی کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ آخر؟ کیونکہ یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے، ان کے فکری وجود اور ان کے جسمانی وجود کا مسئلہ ہے۔ وہ اسلام کے پیچھے پڑے اس لیے ان کو پتہ اگر ہم اسلام کے پیچھے نہ پڑیں تو اسلام اپنی جڑ پکڑ لے گا معاشرے میں، صداقت اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تو اس لیے کفر اسلام کے خلاف ہمیشہ محاذ جنگ میں رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ تو آج ہماری تمہیدی گفتگو ہے جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، پھر ہم اس کا علاج انشاءاللہ آگے جا کے بات کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ یہاں سے صرف یہ بات کرنی ہے کہ ہماری حالت اس وقت کیا ہے۔ کفر ہمیشہ اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں رہا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ حالت جنگ میں نہ رہے تو اسے خطرہ ہے کہ اسلام کی صداقت مزید اپنی جڑ پکڑ لے گی، اور جب اسلام کی صداقت جڑ پکڑ لیتی ہے تو کفر کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، کفر بچتا نہیں ہے۔ لہٰذا کفر اپنی بقا کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی ارتقاء کے لیے وہ اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں رہتا ہے، اور اگر کبھی کبھار وہ اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں نہ رہے، وقفہ آ جائے تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ جو کفر ہے وہ بڑا روادار ہو چکا ہے، جنگوں نے اس کو بہت کچھ سکھا دیا ہے، وہ بڑا امن پسند ہو چکا ہے، وہ بڑا وسیع و ظرف ہو چکا ہے۔ نہیں، اگر کفر کسی دور میں آپ کے ساتھ حالت جنگ میں نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی کہ اس پر اسلام کا رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا ہے، جو قصہ پارینہ ہے، اگرچہ مکمل قصہ پارینہ نہیں، آج بھی کفر پر اسلام کا دباؤ ہے،
یہ بات یاد رکھیں. صداقت چاہے اس کا وجود بہت ہی کم ہو اور اس کے مقابلے میں باطل چاہے اس کے وجود سے پورا آسمان و زمین بھرا ہوا ہو، تو وہ جو باطل ہوتا ہے وہ صداقت سے ڈرتا ضرور ہے کہ یار یہ سچ ہے، اس نے اپنی جڑ پکڑنی ہے. تو خیر مجموعی طور پر ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر کفر مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، کہیں درمیان میں وقفہ آتا ہے، تو اس کی ایک وجہ کبھی یہ بنتی ہے کہ اس پر اسلام کی ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا حملہ کرنے کے لیے. جیسے کتنے عرصے تک تاتاریوں پر ہیبت طاری رہی، وہ مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوئے، لیکن ایک سیانے نے جب تاتاریوں نے ہمت کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو مسلمان اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے، پھر ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. سیانہ کوا ہوتا ہے نا، کوے ہوتے ہیں جب وہ کھیت میں جو کسان نے اپنا بندوبست کیا ہوتا ہے، مجسمے میں سے شاپر وغیرہ کے پلاسٹک کے اس نے انسان بنا کے اس نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو کوے ڈر کے فصل میں نہیں آتے، پرندے ڈر کے فصل میں نہیں آتے، لیکن کوئی سیانہ پرندہ ہمت کر کے ایک دفعہ آ جائے تو پھر تمام پرندوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ تو انسان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، پھر وہ اس کھیت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی عرصے تک ایسے ہی ہوا کہ لوگ ہماری ہیبت کی وجہ سے ہم پر حملہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر اسلام نہیں رہا. لیکن ان سیانے کافر نے جب حملہ کر دیا تو پھر پوری دنیا کے کافروں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، پھر ہمارا زوال شروع ہو گیا. یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں بات کرنے کی توفیق دے. بات یہ ہے کہ کفر اگر درمیانی وقفہ کوئی آتا ہے وہ آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پر اسلام کا رعب طاری ہوتا ہے، یا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس لیے آپ پر حملہ نہیں کر رہا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے آپ کے خلاف. وہ کہتے ہیں نا، ایک حکایت ہے، سچی یہ جھوٹی خدا کو پتہ، کہ ایک عورت نے گھر میں سانپ پال رکھا تھا، بہت بڑا اژدہا، تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی کہ یہ میرا اژدہا ہے، میں نے اس کو کیا کہتے ہیں پالا ہوا ہے، آج کل یہ کھا نہیں رہا. تو ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ بی بی اس سے دور رہو، یہ تمہیں کھانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اپنے معدے کو صاف کر رہا ہے تمہیں کھانے کے لیے، تم نے شکار ہونا ہے، اس لیے اس سے بچو. سمجھے؟ تو کفر کہیں کسی موقع پر زمانے میں کہیں ہم پر حملہ آور نہیں ہوتا تو دراصل اپنی قوت کو مجتمع کر کے ہم پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے داخلی خارجی مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اپنی اختلافات سے دوچار ہوتا ہے، اس سے نبٹنے کا موقع نہیں ملتا. جب وہ نبٹ لیتا، فارغ ہوتا ہے، تو پھر وہ اسلام کا رخ ضرور کرتا ہے. یہ کفر کی نیچر میں شامل ہے، یہ بات یاد رکھیں. اسی وجہ سے کفر کی قسمیں ہیں نا کافروں کی، حربی کافر ہو گیا، ایک پرامن کافر ہو گیا. تو حربی کافر تو مجھے اور آپ کو جو ہر وقت جنگ میں رہتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے. تو اسلام کے ساتھ دراصل وہ حالت جنگ میں اس لیے رہتے ہیں کہ ان کو اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اسلام کے ساتھ جنگ نہیں کی تو اسلام تو سراسر صداقت کا نام ہے، اپنی جڑ پکڑ لے گا. اور پھر کفر کی جو جنگ کے طریقے ہیں خواتین و حضرات، یہ بڑے مختلف ہیں. کہیں وہ براہ راست جغرافیائی جنگ کر رہے ہوتے ہیں، زمینی جنگ، ہوائی جنگ، فضائی جنگ، کہیں وہ نظریاتی جنگ کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. آج تو آپ کے سامنے ایک پوری میں تمہید رکھ رہا ہوں. وہ نظریاتی جنگ کرتے ہیں، وہ جغرافیائی جنگ کرتے ہیں، وہ کہیں ڈائریکٹلی براہ راست جنگ کرتے ہیں، کہیں وہ انڈائریکٹلی بالواسطہ جنگ کرتے ہیں. ہم میں سے غدار جو ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی طاقت بنا لیتے ہیں، یا ہم میں سے جو منافقین ہوتے ہیں، زندیق ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، دشمنان ختم نبوت ہوتے ہیں، دشمنان صحابہ ہوتے ہیں، ان کو وہ استعمال کر لیتے ہیں. پھر وہ رد عمل کی طاقت کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں. وہ عمل ایسا دیتے ہیں کہ مسلمان رد عمل ایسا دیں جو رد عمل ان کے مفاد میں چلا جائے. جیسے آج کل سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے ایران نجات دہندہ ایران کو تو آج تک کفر نے ڈسپرین کی گولی نہیں ماری، اور نہ کبھی ایران نے باقاعدہ کیا کہتے ہیں فلسطین کی حمایت میں اپنی فوجیں اتارنی ہیں اور دو بدو جنگ کرنی اور اسلام کا ساتھ دینا. ایسی چیزیں ممکن نہیں ہوتی ہیں. ان کیا کہتے ہیں ان غلط فہمیوں سے اور ان خوش فہمیوں سے باہر نکل آئیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ تو آج میں نے اس چھوٹی سی نشست پہ آپ کو یہ بتایا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے، اس پہ طویل باتیں ہیں. وہ انشاءاللہ مختلف نشستوں میں ہم آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے.
ہم اپنی فیڈ بیک اور اپنی ویورز ان کے پیچھے نہیں جاتے، لیکن خواہش ضرور ہوتی ہے کہ لوگ خالص اسلام کو سننے والے بنیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ درخت جب جڑ سے کھوکھلا ہو رہا ہو نا، تو ٹہنیوں پہ، ڈالیوں پہ، پتیوں پہ دوا چھڑکنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب جڑیں درخت کی کھوکھلی ہو رہی ہوں تو آپ سپرے کریں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جتنا مرضی آپ سپرے کر لیں، درخت نے سوکھنا ہی سوکھنا ہے۔ جب درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہوتی ہیں تو علاج آپ کو جلدی جلدی جڑوں سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ بس امت مسلمہ کا جو درخت ہے نا، اس کی جڑوں میں دیمک لگا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ اوپر سے سپرے کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں نا، دوا چھڑکنے کی، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو شعور کی دولت سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا بإذن اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا